اب یہاں پر ایک اور طرف بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت دی ہے، تمام انبیاء کرام کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، تمام نبیوں کو کسی علاقے کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی قصبے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی کو ایک خاندان کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ لیکن میرے نبی ایسے ہیں کہ انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، چرند کے نبی، پرند کے نبی اور ساری کائنات کے نبی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں کہ مجھ کو کسی نبی پر فضیلت مت دو، فوقیت مت دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سارے اقوال نقل کیے، جن میں سے میں اگر تفسیر بیان کروں گا تو وقت کی چونکہ گنجائش نہیں ہے، وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے میں ایک بالکل سادہ توضیح آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا ہر مومن کا کام ہے۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا، تمام نبیوں کو نبی ماننا، کسی نبی کی شان میں ادنا گستاخی کرنا، ادنا تنقیص کرنا، برائی کرنا یہ جائز نہیں۔ جیسا کہ دور حاضر میں جیسا کہ یورپ کے لوگوں کا کیا ہے، شیوا ہے، یورپ کے لوگوں کا طریقہ ہے، جب بھی کوئی غصہ مسلمانوں پر نکالنا ہوتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے اور برا بھلا کہتے۔ اس سے کیا مقصود ہوتا کہ مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنا، مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنا۔ آپ دیکھیے قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتابوں کو مانتے ہو، یعنی بعض چیزوں کو مانتے، بعض چیزوں کا انکار کر دیتے ہو۔ لیکن مسلمانوں کا ایسا نہیں، مسلمان توریت کو بھی مانتا ہے، زبور کو بھی مانتا ہے، انجیل کو بھی مانتا، تمام نبیوں کو مانتا۔ لیکن یہودیوں کا کیا طریقہ ہے، یہودی لوگ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، بس ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو انہوں نے ایک ایسا الزام منسوب کر دیا کہ یعنی حضرت مریم نے غلط کام کیا، اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیدا ہوئے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ خیال ہے۔ عیسائی لوگ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، خدا کا بیٹا قرار دیتے، ان کو خدا مانتے اور جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ مسلمان تمام نبیوں کو مانے، لا نفرق بین احد من رسلی، کسی نبی کے درمیان تفریق مسلمان نہیں کرتے، ایک کو نبی مانتے ایک کا انکار کرتے، ایک کو نبی مانتے دوسرے کا انکار کرتے، ایسا نہیں۔ تمام نبیوں کی رسالت کو، نبوت کو مسلمان مانتا ہے۔ اگر مسلمان نہ مانے، جیسا کہ دوسری قومیں آج یورپ کے اندر ہو رہا، یورپ کے اندر کیا ہو رہا، معمولی چیزوں پر مسلمانوں کو تانے دیتے، کبھی کہتے یہ دہشت گرد ہیں، کبھی کہتے یہ دین جو ہے تلوار کی طاقت کے زور پر پھیلا ہے۔ اب دیکھیے فرانس میں کمبختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، کارٹون بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کو بنا کر کے اخباروں میں شائع کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ محبوب مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، سب کو مسلمان قربان کر سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایک اسکول میں ایک ٹیچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو انہوں نے کارٹون بنایا، وہ طلباء کے سامنے وہ دکھا رہا تھا، کمبخت کمینی خصلت کا وہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کو دکھا رہا تھا۔ ایک چچنیا کا جو نوجوان، صرف 16 سال کا یا 15 سال کا نوجوان، اس نے اس کا سر قلم کر دیا، اس کا سر کیا کر دیا، قلم کر دیا۔ تو اس کے سر قلم کرنے پر ساری دنیا میں طوفان آ گیا، ساری دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ہماری حکومت بھی دیکھیے حرکت میں آ گئی، ہماری حکومت نے بھی فرانس کی تائید اور اس کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان مختلف مسائل میں پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے، یہاں کے لوگوں کو ان کو فکر نہیں، یہاں کے لوگوں کو ان کو فکر نہیں ہے کہ بھوکے مر رہے ہیں مزدور قسم کے لوگ۔ یہ جو کرونا آیا اس میں مسلمان، ہر قوم کے لوگ، ہر قبیلے کے لوگ، مختلف جو ہے ریاستوں کے لوگ پریشان ہیں، اس کو اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا ان کا انتظام کرنا، ان کی فکر نہیں۔ ان کو ایک آدمی کے قتل پر اتنا غم ہوا،
اتنا غم ہوا کہ یہاں کی حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اس نے اعلان کر دیا کہ ہم فرانس کے ساتھ ہیں. دلی میں 50 مسلمان مر گئے, سینکڑوں مسلمان غائب ہو گئے, اب بھی غائب ہیں, اس کے ساتھ حکومت کو کوئی ہمدردی نہیں. سینکڑوں لوگ مر گئے کرونا میں, اس کے ساتھ اس کو کوئی ہمدردی نہیں. نوٹ بندی میں سینکڑوں لوگ مر گئے, اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں. یہ دیکھیے دوگنی پالیسی. ایک آدمی کے مرنے پر پورا یورپ ایک ہو گیا. امریکہ نے بھی ہمدردی کا اعلان کیا, دوسرے ملکوں نے بھی ہمدردی کا اعلان کیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فرانس کے صدر نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بحران کا مذہب قرار دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کو بھروسہ نہیں, شان میں گستاخی کر رہے ہیں, برا بلا کہہ رہے ہیں, کبھی قرآن کو جلا رہے ہیں, کبھی میناروں پر ان کو اعتراض ہو رہا. اسلام کو اور مسلمانوں کو بحران کا مذہب قرار دے رہے ہیں. تو ترکی کے صدر نے جب آواز بلند کی کہ فرانس کے صدر کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے, تو اس کو غصہ آ گیا. اس نے اعلان کر دیا کہ کارٹون بنانے والوں کے ساتھ میں ہوں. صدر نے یہ اعلان کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہر آدمی اپنے اپنی بلڈنگوں پر وہ کارٹون نصب کرے, اس کو لہرائے, تاکہ مسلمانوں کو دل چھنی ہو. آج سے 100 سال تقریباً پہلے, 70 سال پہلے, جب جرمنی کے ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا, یہ کیا افسانہ ہے, حقیقت نہیں ہے. 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا. یہ لوگوں کا کہنا ہے, دوسرے ملکوں کا کہنا, یورپ کا کہنا ہے کہ جرمنی کے ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا, اس کو ڈبوں کے اندر ڈال کر کے جلا دیا. تو اگر آج کوئی یہ کہے یہ غلط ہے تو ساری دنیا ایک ہو جاتی. امریکہ میں, فرانس میں, جاپان میں, اسی طریقے سے جرمنی میں اور ساری یورپی دنیا میں کوئی اگر یہ کہہ دے زبان سے کہ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل نہیں ہوا, تو وہ لوگ اس کو کیا کہتے, بہت بڑا جرم قرار دیتے اور اس کو جیل خانے کے اندر ڈال دیتے. لیکن 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو یورپ ہمیشہ چھلنی کرتے رہتے. یہودیوں کا قتل ہوا یہ افسانہ ہے. جیسا کہ ایران کے صدر احمدی نژاد نے ایک مرتبہ اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یہ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل نہیں ہوا, یہ تو افسانہ ہے, یہ غلط ہے, کلی بھی کہانی ہے. تو ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی. اس لیے احمدی نژاد نے ایسا کہہ دیا. ایسا کیوں کہا؟ ایسا ہوا ہے. لیکن آج 1.5 ارب مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے, کبھی قرآن کے خلاف بول کر, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف رقیق الزامات لگا کر کے اور مختلف قسم کے الزامات لگا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. لیکن آج ساری دنیا خاموش ہے, ہماری حکومت خاموش ہے, سارے یورپ کے لوگ خاموش ہیں. کوئی یہ ان سے نہیں پوچھتا کہ بھائی فرانس کے صدر میکرون, آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کیا ضرورت پڑی, آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اگر آپ ایسا نہ کہتے تو کیا آپ کا نقصان ہوتا؟ کہنے سے تو ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی, سارے جو ہے عرب ممالک میں احتجاجات ہو رہے, ساری دنیا میں تحریکیں چل رہی. اگر صاحب آپ نہ کہتے تو آپ کا کیا بگڑتا, کیا نقصان ہوتا؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ یہ عرب مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کی کیا ضرورت؟ کوئی مسلمان بھی کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنا تو دور کی بات, اس کا تصور بھی نہیں کرتا. تو پھر آپ اس کے نبی کی شان میں کیوں گستاخی کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لب گشائی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا دنیا اس کی مخالفت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے دنیا چلتی اور آپ گستاخی نہیں کریں دنیا نہیں چلے گی کیا؟ ارے تم اپنے ملک کے مسائل کو حل کرو, اپنے ملک کے لوگوں کی خبر گیری کرو, پریشان ہے ان کو نوکریاں دو, ان کے کھانے پینے کے انتظام کرو. یہ سب کام تو تم کو کرنا آتا نہیں ہے. لوگوں کی توجہات, لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے یہ ممالک, ہمارا ہندوستان بھی, تاکہ لوگوں کا دھیان بٹا رہے, کبھی کرونا کے نام پر, کبھی نوٹ بندی کے نام پر, کبھی جو ہے GST کے نام پر, لوگوں کا دھیان اس کی طرف نہ آئے, لوگ ہماری خامیوں کو, ہماری برائیوں کو نہ گنا, اس طریقے مسائل میں لوگوں کو جائے رکھتے. تو یہ کام جو یورپ کے لوگ کر رہے ہیں حکومتی سطح پر, حکومت کی تائید میں, حکومت کی نگرانی میں جو کر رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنا کسی مذہب میں جائز نہیں, ہمارے مذہب میں تو جائز نہیں, ہم کرتے بھی نہیں. الحمدللہ ہماری زبان بھی اس سے پاک ہے. ہم کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنا تو دور کی بات, تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے پہلے جملے میں یہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے نبیوں کو بعض نبی پر فوقیت کی فضیلت دی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی شان میں گستاخی کرنے لگو, توہین کرنے لگو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کی شان میں گستاخی کر کے مجھ کو فضیلت مت دو. عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی مت کرو,
मूसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी मत करो कि तुम्हारे नबी को कोई बुरा भला कहे तो तुम भी उसके नबी को बुरा भला कहने लगो, ऐसा तुम मत करो, बल्कि तमाम नबियों के ऊपर ईमान लाओ, तमाम नबियों की इज्जत करो, तमाम नबियों का एहतराम करो। किसी नबी की शान में अदना गुस्ताखी भी करना तुम सोचो भी मत, गुमान भी मत करो, तसव्वुर में भी मत लाओ।